آج کا جمعۃ المبارک ماہ مبارک ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے۔ تو ربیع الاول شریف کی مناسبت سے یہ 1، 2 یا 3 جمعے یہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ولادت ہی کیا جائے گا، اگر میرے مالک کو منظور ہوا تو۔ آپ دکان بناتے ہو، مکان بناتے ہو، تو اس کا افتتاح آپ کسی ایسے سے کرواتے ہو جس کو آپ اچھا سمجھتے ہو۔ یا چلیے گھر گھر کی مثال ہے، آپ نے بیٹے کو بیاہا، بہو گھر لے کے آئے، 6-7 دن تک آپ نے اس کے نخرے برداشت کیے، پھر آخر ایک دن کہا چل بیٹا آج سے کچن تیرے سپرد ہے، ہانڈی روٹی اب تو نے کرنی ہے۔ تو اپنی بہو سے آپ جب کچن کا افتتاح کرواتے ہو تو کون سی چیز سب سے پہلے پکواتے ہو؟ میٹھی چیز۔ بس یہ وہ 2 مثالیں میں نے سمجھانے کے لیے دی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کائنات کو پیدا کرنا چاہا، جب کائنات ظہور میں آ جائے تو اس نے اپنی ساری مخلوق میں جو سب سے میٹھی چیز بننی تھی، سب سے میٹھی چیز، اللہ نے اس کے نور کو سب سے پہلے پیدا کر کے اپنی کائنات کا افتتاح فرما دیا۔ تو ہمارے آقا کا نور سب سے پہلے بنایا گیا۔ اور یہ ایک حدیث شریف بھی ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ ایک دن انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ آقا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو بنایا تھا؟ اب یہاں بھی ذرا غور طلب مسئلہ ہے۔ مجھ سے کوئی نہیں آن کے پوچھے گا کہ آج مارکیٹ میں کاٹن کا ریٹ کیا ہے، سلکی کپڑا جو ہے اس کا کیا بھاؤ ہے۔ مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ کہ پوچھنے والے کو پتہ ہے کہ استاد کو ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑتا۔ استاد کو کیا پتہ؟ آپ سے کوئی آن کے طلاق کا مسئلہ نہیں پوچھے گا،
کیوں؟ پوچھنے والے کو پتہ ہے کہ ان بیچاروں کو دینی مسائل کی گہرائی سے واقفیت نہیں ہے۔ مسئلہ اسی سے پوچھا جاتا ہے جس کے بارے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کو مسئلے کا جواب آتا ہے۔ تو صحابی رسول نے جب نبی کریم علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ آقا یہ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ تو صحابی کا ایمان تھا کہ اللہ کا محبوب اس چیز کو بھی جانتا ہے جو اللہ نے سب سے پہلے بنائی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی کی بات سن کر فرمایا، جابر، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تو سب سے پہلے کون سی چیز بنی؟ سرکار کا نور۔ اور عربی الفاظ یہ ہیں حدیث شریف کے کہ سرکار نے فرمایا، یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ آگے ایک لفظ ہے من نورہ، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو بعض ساتھیوں کو غلطی لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے نبی پاک دا نور اپنے نور دے وچوں کڈیا۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ایسا ترجمہ کرنا شرک ہے، گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کو بنانے کے لیے کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تو ایسا کہتا ہے کن، ہو جاتا ہے، بس بن جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سن 89 کی بات ہے کہ ضلع سرگودا میں ایک جگہ ہے بھابڑا، وہاں میں گیا تو ایک مماتی مولوی صاحب سے میرا مناظرہ ہو گیا۔ اس مناظرہ میں میں نے یہی حدیث شریف پڑھی تو وہ مولوی صاحب مجھے کہنے لگے کہ تیری حدیث کمزور ہے، میں اس کے مقابلہ میں تکڑی حدیث پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا پڑھیے۔ اب انہوں نے ترمذی شریف اٹھائی، ترمذی شریف سے انہوں نے پڑھا، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ کہنے لگا تو نے جو حدیث پڑھی ہے وہ ہے نبی پاک کا نور پہلے بنا، اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ تو میری حدیث تو تکڑی ہے، تیری بات ٹوٹ گئی۔
میں نے کہا مولوی صاحب حدیث میں کچھ اور بھی ہے آگے، وہ بھی پڑھ۔ وہ مولوی صاحب پڑھے نا، آخر مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ اب میں نے پوری حدیث پڑھ کے سنائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، بے شک اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر قلم کو پیدا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اکتب، اے قلم لکھ۔ اس نے عرض کیا ماذا اکتب، یا اللہ کیا چیز لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اکتب القدرا، اے قلم میں اللہ کی تقدیر لکھ دے۔ اب اس نے اللہ کی تقدیر میں کیا لکھا؟ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ، جو چیز پہلے بن چکی تھی قلم نے اس کو بھی لکھا، اور جو چیز قیامت تک بننے والی تھی قلم نے ایک ایک کر کے ہر چیز کو لکھ دیا۔ میں نے پوچھا مولوی صاحب یہ بتاؤ وہ چیز جو پہلے بنی تھی وہ کون سی تھی جس کو قلم نے لکھا؟ اور مولوی صاحب تو ہو گئے سمن بکمن، کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں۔ میں نے ہی پھر دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ جی کشمیری، ان کا حاشیہ ترمذی العرف الشذی وہ لیا، امام ملا علی قاری کی مرقات شرح مشکات لی۔ ان دونوں نے لکھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے سب سے پہلے یہ لکھا کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے نبی پاک کا نور پیدا فرمایا ہے۔ اصل میں یہ جو اولیت ہے نا، یہ اولیت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے حقیقی اول اور ایک ہے اضافی اول۔ حقیقی اول وہ ہوتا ہے جو واقعی سب سے پہلے ہو، اور اضافی اول کیا ہوتا ہے؟ جو کسی سے پہلے ہو کسی کے بعد ہو، یہ ہے اضافی اول۔ ان دونوں نے لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے نور کی تخلیق اولیت حقیقیہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ اچھا جی، سرکار کے نور کے بعد کون سی چیز بنی؟ قلم۔ اور قلم نے کیا کیا لکھا؟ جو بن چکا تھا وہ بھی لکھا، اور جو بننا تھا وہ بھی لکھا۔ تو کیا آج کا جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی لکھا کہ نہیں لکھا؟ لکھا۔ یہ قلم ہے، قلم۔ یہ قلم کوئی اس قلم کا نام نہیں، بال پوائنٹ کا نام نہیں ہے، نہ وہ کانے کی سرکنڈے کی قلم ہے، بلکہ قلم ایک نوری مخلوق ہے، فرشتہ ٹائپ۔ اس نوری ٹائپ چیز نے ہر چیز کو لکھ دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ تو شرک تو نہیں بنا نا؟ بعض حضرات منہ پھاڑ کر کہہ دیتے ہیں کسی کے لیے اللہ کے علاوہ یہ ماننا کہ اس کو ساری کائنات کا علم ہے، یہ شرک ہے۔ اور یہ شرک نہیں بنا، کیوں؟ قلم بھی تو اللہ نہیں ہے نا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر اللہ قلم کو اتنا علم دے سکتا ہے تو اپنے محبوب کو پتہ نہیں اس نے کتنا علم دیا ہوگا۔ دیکھیے ہمارے ہاں اکثر ایک قصیدہ شریف پڑھا جاتا ہے،
قصیدہ بردہ شریف، اور یہ قصیدہ بردہ شریف علماء دیوبند کا بھی وظیفہ ہے۔ باقاعدہ دیوبند سے اس کتاب کی شرح لکھی گئی جس کا نام رکھا گیا عطر الوردہ شرح بردہ، یہ نام ہے اس کا۔ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے، اور اس کو علامہ اشرف علی تھانوی نے بھی بیان کیا ہے کہ ایک نعت خوان تھے جن کا نام تھا شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، فالج ہو گیا۔ انہوں نے بڑا علاج کرایا، کبھی اس ڈاکٹر کو دکھا، کبھی اس حکیم کو دکھا، آرام ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک دن سوچا، اور تو نے بڑے حکیموں بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، اپنے آقا سے بات نہیں کی؟ تو جو ہاتھ کچھ کام کر رہا تھا اس ہاتھ سے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی نعت شریف لکھی، اور نعت شریف وہ ہے جس کا کچھ حصہ آپ اکثر پڑھتے رہتے ہو، مولایا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى عاتوه لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ امام بصیری نے یہ نعت لکھی، نعت لکھ کر سو گئے، آنکھیں سو گئیں، قسمت جاگ اٹھی، سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار نے فرمایا بصیری تو نے میری نعت لکھی ہے؟ جی آقا۔ فرمایا چل پھر مجھے آج میری لکھی نعت سنا ہے۔ واہ واہ بصیری تیری قسمت پہ قربان جائیں، تو نے نعت پڑھی بھی تو نبیوں کے امام کی صدارت میں نعت پڑھی ہے۔ واہ واہ، کھڑے ہو گئے اور شروع کر دیے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں سرکار سن رہے تھے، سن کے خوش ہو رہے تھے اور خوشی سے جھوم رہے تھے۔ جب قصیدہ ختم ہوا تو سرکار نے فرمایا بصیری ادھر آ، بلایا، جسم پر یہ نوری نوری گورا گورا ہاتھ مبارک یوں کر کے پھیرا۔ بصیری فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ چلا سرکار کا ہاتھ پہلے پھرا ہے یا مجھے آرام پہلے آ گیا ہے۔ پھر سرکار کے جسم مقدس پر ایک بڑی خوبصورت چادر تھی، سرکار نے وہ چادر اتاری اور بصیری کو دے دی، فرمایا یہ تیرا دنیا کا انعام ہے،
اور آخرت کا انعام یہ ہے کہ میں بازو سے پکڑ کر تجھے جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ خیر بصیری کی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی فالج غائب، اور سرکار کا دیا ہوا تحفہ چادر والا موجود تھا۔ خیر بڑے خوش، وضو کیا، تہجد ادا کی۔ بس تہجد پڑھتے ہی نا تھوڑی دیر بعد باہر سے دروازے پر دستک ہوئی، دستک ہو رہی ہے۔ دروازہ کھولا تو ایک بابا جی کھڑے ہیں، سبز چگا پہنا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی نے کہا بیٹا وہ مجھے نعت تو لکھ دے۔ بابا جی کون سی؟ میں نے تو کئی لکھی ہیں۔ کہنے لگے وہ جس کا پہلا شعر ہے امن تذکر جیرا نم بزی سالمی، یہ جو شعر ہے نا یہ نعت مجھے لکھ کر دے۔ بابا جی یہ نعت تو میں نے رات کو لکھی، ابھی تک کسی کو سنائی ہی نہیں۔ کہنے لگے بیٹا تو نے ذرا دھیان نہیں دیا تھا، رات جب تو سرکار کو سنا رہا تھا میں بھی تو پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ ہے قصیدہ بردہ شریف، اور یہ سرکار نے سنا ہے، پسند کیا ہے، سرکار اس پر خوش ہوئے ہیں۔ دیکھیے حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں کئی، ایک ہوتی ہے قولی حدیث۔ قولی حدیث کیا ہوتی ہے؟ جو سرکار نے فرمایا، قول مبارک، یہ قولی حدیث بن گئی۔ ایک ہوتی ہے فعلی حدیث۔ فعلی حدیث یہ ہوتی ہے کہ نہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ فرمایا نہیں، لیکن کچھ کیا۔ جو سرکار کا فعل مبارک ہے نا، اس کی وجہ سے وہ حدیث بن گئی فعلی۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دو، قولی اور فعلی۔ اور ایک حدیث ہوتی ہے تقریری۔ تقریری کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود تو کچھ نہیں فرمایا، خود کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا، لیکن کسی اور نے سرکار کے سامنے کچھ کہا یا کچھ کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے سن کر، اسے دیکھ کر منع نہیں کیا۔ سرکار کا منع نہ کرنا بھی اس چیز کو حدیث بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ حدیث کون سی ہوتی ہے؟ تقریری۔ سرکار نے بات کو پکا کر دیا ہے، پختہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے، یہ سرکار نے سنا، سن کر خوش ہوئے، جھومے، انعام دیا، تو یہ تقریری بھی بن گئی اور قولی بھی بن گئی۔ تو یہ تو حدیث ہے نا۔ حدیث کا مطلب، اب شعر کا مطلب کیا ہے؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ دُنْيَا وَدَرَّتَهَا۔ آقا یہ ساری دنیا اور دنیا کی سوکن یعنی آخرت، یہ آپ کے سخاوت کے دریا کی ایک لہر ہے۔ لہریں نہیں آتی۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اور آقا آپ کے علم کا جو دریا ہے نا، اس دریا میں سے دو نہریں نکل رہی ہیں، ایک کا نام ہے قلم اور ایک کا نام ہے لوح۔ تو یہ دونوں آپ کے دریائے علم کی چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں۔ جب ان نہروں کے علم کا یہ حال ہے تو دریا کے علم کا حال کیا ہوگا؟
سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، بلغ العلا نہیں کشف الدجا علیہ حسنت جمیع خصالہ۔ سنتیں ادا فرمانے